ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان قریشی پر۔ اب جبکہ ان کے جیل جانے کا وقت آ گیا ہے، تب اس کیس میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ وہ نیا موڑ کیا ہے؟ اب تک جس لڑکی کو وکٹم ظاہر کیا گیا تھا وہ وکٹم نہ رہی، بلکہ وہ خود اس اہم ترین کیس کی وجہ بنی ہے۔ یعنی اس کی وجہ سے جو ہے اغوا اور قتل کی یہ واردات کی گئی ہے یا کروائی گئی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے پولیس کو مبینہ طور پر 15 کروڑ روپے رشوت دے کر ان کا منہ بند کر دیا گیا کہ وہ اس لڑکی کا ذکر جو ہے وہ اس کیس میں بالکل بھی نہ کرے، بلکہ اس کی جگہ کسی اور لڑکی کا تذکرہ کر کے کھانا پوری کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد ایک نئی لڑکی کی انٹری جو ہے وہ اس کیس میں کروائی گئی۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم کھل کر بات کریں گے اور ملزم شیراز پر بھی بات کریں گے کہ شیراز کیوں اس طریقے سے جو ہے وہ کلا بازیاں کھا رہا ہے، کیا مقاصد ہیں اس کے، اور خود ملزم ارمغان قریشی کی نشاندہی پر کوئی ریکوری کیوں نہیں کی گئی، کیوں ان سے تفتیش آج تک نہیں کی گئی، اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اور گزری تھانے کے سابقہ ایس ایچ او تنویر مراد پر بات کریں گے اور ان کے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر ندیم پر بھی بات کریں گے۔ ایس ایچ او تنویر مراد نے جو ہے کیا کیا فائدے اٹھائے ملزم ارمغان سے، اور ارمغان قریشی نے ان سے کیا کیا کام لیے، اور جب خود تنویر مراد کو شامل تفتیش کر لیا گیا تھا، انہیں بٹھا دیا گیا تھا، تو کون سے ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کی مداخلت پر سی آئی اے کے افسروں کو جو ہے وہ انہیں کڑوا گونٹ پیتے ہوئے چھوڑنا پڑا، اور گزری کے علاقے میں کون سا دوسرا ان کا ایک کال سینٹر کے بارے میں اطلاع ملی ہے جسے خود پولیس اور ایف آئی اے اس وقت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کتنے ایڈریسز جو ہے خود ملزم ارمغان قریشی کے والد کامران قریشی نے تبدیل کیے خود امریکہ میں، اور کون کون سے ان کے اور رشتہ دار جو ہے وہ ان کے اس مذموم کاروبار میں جو ہے وہ ملوث ہیں۔ ایف بی آئی اور خود ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ امریکہ میں بھی جو ہے وہ اس کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور اس میں بہت ہی چونکا دینے والے انکشافات جو ہے وہ بہت جلد سامنے آنے والے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، بڑی چونکا دینے والی رپورٹ ہے۔ آج تک جتنے بھی پروگرام جو ہے وہ سوشل میڈیا پر مختلف ویلوگرز نے کیے ہیں، اس کیس کو لے کر ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ سچی کہانی، یہ کہانی، اصل کہانی میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ آج تک منظر عام پر آ ہی نہیں سکی۔ جتنی بھی کہانیاں سامنے آئی ہیں وہ سب کے سب جو ہے نامکمل ہیں، اور خود ملزم ارمغان قریشی کے والد کامران اصغر قریشی کی جو باتیں ہیں، جو کہ وہ باتیں کرتے ہیں، بے پرکی اڑاتے ہیں، اس سے بنیاد بنا کر جو ہے وہ یہ ویلوگر جو ہے بڑا چڑھا کر اسے پیش کرتے ہیں، ایک سنسنی پھیلاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے ویورز تو بڑھ جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اصل حقائق کو جو ہے وہ مسخ کرنے میں اپنا اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں۔ لڑکی اس پورے واقعے میں ایک ہی ہے، نہ اس میں انجینلیا ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ ہے، نہ اس کے اندر جو ہے کوئی روما ہے، نہ کوئی اور ہے۔ لڑکی اس کے اندر ایک ہی ہے جو کہ اس وقت ملک میں نہیں ہے، جسے امریکہ فرار کروایا گیا، جو کہ بہت بڑے بزنس ٹائکون کی بھتیجی یا بھانجی بتائی جاتی ہے، جس کا میں سب سے پہلے اس کا نام ڈسکلوز کرنے کا سہرا جو ہے وہ پجارن جی کے سر جاتا ہے۔ مارشا نام انہوں نے ہی ڈسکلوز کیا تھا۔ نام چھپانے کے لیے اور اس کے کردار کو اس پورے واردات سے ہدف کرنے کے لیے تو 15 کروڑ روپے دے کے ان پولیس والوں کا منہ بند کیا تھا، یعنی کہ ٹکڑے پھینکے گئے تھا کہ یہ بھونکنا بند کر دے۔
اور کچھ بڑی جگہوں سے ٹیلی فون بھی کرائے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایس ایس پی کو بھی کہنا پڑا، ڈی آئی جی کو بھی کہنا پڑا کہ نہیں، اس میں کسی لڑکی کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے۔ لیکن اب یہ بات روز روشن کی طرح سے عیاں ہو چکی ہے کہ اس میں لڑکی وہ ایک ہی ہے۔ اسی لڑکی کی وجہ سے جو ہے یہ قتل اور اغوا کی واردات ہوئی۔ 6 جنوری کا واقعہ ہے، 7 کو ایف آئی آر ہوتی ہے۔ یہ پھڈا تو شروع ہو جاتا ہے نیو ایئر کی نائٹ سے، اور اصل کیا ہے، یہ جو لڑکی مارشا جس کو کہتے ہیں، یہ پہلے تو 4-5 سالوں سے دوست تھی خود مقتول کی، یعنی مصطفیٰ عامر کی۔ یہ پہلے بھی یہ لوگ میں سب کہہ چکے ہیں، میں بھی کہہ چکا ہوں، تعلقات ان کے تھے۔ اب اس کی ماں بھی کہہ چکی تھی، پھر یہ تعلقات بریک ہو گئے، خراب ہو گئے، ٹوٹ گئے، جس کے بعد جو ہے وہ لڑکی کے تعلقات ارمغان سے ہو گئے۔ ارمغان مقتول آپس میں پہلے دوست تھے۔ دوست کیا تھے کہ وہ ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ وہ امیر زادہ تھا، ڈرگ کا عادی تھا، ڈرگ ان سے لیا کرتا تھا، ڈرگ اکٹھے بھی پیا کرتے تھے۔ کبھی مقتول نے ان کی جو ہے وہ نیو ایئر کی پارٹی میں کبھی شرکت نہیں کی۔ یہ جو پارٹی ہوئی تھی اس سال 2025 میں، اس میں بھی جو ہے انہوں نے شرکت نہیں کی۔ ان کی اپنی الگ پارٹی جو ہے وہ ہاکس پے میں تھی، اور یہاں ان کی پارٹی تھی، اور اس پارٹی میں جو ہے خود یہ لڑکی بھی شامل تھی، جس کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا۔ اب لڑکی جو ہے وہ جب انہوں نے تعلقات ختم کر دیے تو وہ ایک انتقام کا جذبہ کہتے ہیں کہ رکھتی تھی خود مقتول کے خلاف، لیکن چونکہ اب وہ اس ماحول میں جو ہے وہ اس کی عادی ہو چکی تھی، جو دھوئیں والی ماحول تھی، یعنی جو وہاں پر ڈرگ کا استعمال تھا، ڈرگ سب کرتے ہیں، وہ بھی کرتی تھی، یہ بھی ضرورت اس کی بن چکی تھی۔ وہ ضرورت جو ہے پہلے وہ پوری کیا کرتا تھا مقتول، بعد میں وہ ضرورت تھی پوری کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ خود ملزم ارمغان نے شروع کر دیا تھا۔ یعنی 2 ڈی کی بات میں کر رہا ہوں، ڈرگ اور دوسرا ڈی۔ تو یہ ان کے تعلقات یہاں پر ہو گئے تھے۔ تو وہ تعلقات اس سے رکھنے کا مقصد صرف اس کو مزید ذہنی اذیت دینا تھا، کس کو؟ مقتول کو۔ اور دوسری بات یہ کہ پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے، جو لوگ تفتیش کرتے ہیں، جو لوگ اس معاملے سے واقف ہیں، ان دونوں سے، خود مقتول کے جو ورثاء ہیں، مقتول کے جو رفقا ہیں، اور خود ملزم کے جو رفقا ہیں، ان سب کی جو مشترکہ رائے ہے، جو انہوں نے بات کی ہے خود پجارن جی سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ دونوں کی نفسیات سے واقف تھی، خود ملزم ارمغان کی بھی، اور چونکہ 4-5 سال سے ان سے تعلقات تھے مقتول سے، تو مقتول کو ان کے مقابلے میں زیادہ جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں کیا بات کروں گی کہ اس پر یہ ریئیکٹ اس طرح کرے گا، اور یہاں میں کیا بات کروں گی اس پر یہ کیا ریئیکٹ کرے گا، خود ملزم ارمغان اس سے وہ اچھی طریقے سے واقف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب نیو ایئر کی رات کو جو بھی کچھ ہوا، پھر جو انہوں نے کاٹا پیٹی کی، جس پر اس کی چیخیں نکل گئی خود ملزم ارمغان کی، اس پر جو ہے اب یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے خود ٹیلی فون کر کے اس سے یہ اطلاع دی مقتول کو کہ تمہارے دوست کی حالت یہ ہے، یا کہ اپنی کسی اور سہیلی کے ذریعے جو ہے مقتول تک یہ میسج کنوے کیا، یہ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن وہاں یہ بات پہنچائی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بات اسے پہنچائیں گی تو اس سے رہا نہیں جائے گا، اور وہ اس پر ریئیکٹ کرے گا۔ ریئیکٹ یہ کرے گا کہ وہ اس کو لان تان کرنے کے لیے اسے کوئی میسج کرے گا، یہ اسے معلوم تھا۔ اور جب یہ میسج کرے گا تو اس کا ریئیکشن بہت ہی خوفناک آئے گا، وہاں سے، کہاں سے؟ ارمغان سے۔ یہ تمام جو ہے نفسیات جانتی تھی یہ لڑکی، اور اس نے ایک طریقے سے مقتول سے انتقام لینے کے لیے جو ہے یہ حربہ استعمال کیا۔ وہاں پہ میسج کنوے کر دیا، اس کے بعد جو انہوں نے وہ ایک چلے ہوئے کیلے کی موجی جو ہے بنا کر اس سے بھجوا دی، تو اس کے بعد وہاں ایک دھماکہ ہو گیا۔ یعنی کہ وہ ظاہر ہے کہ نشے میں ویسی چور، دولت کا نشہ، طاقت کا نشہ، پولیس انسپکٹر چچا کا نشہ، اس کا نشہ، ایس ایچ او گزری تنویر مراد کا نشہ، یہ سب نشہ 45-50 گارڈ ساتھ میں گھومتے تھے، خود بلال ٹینشن کا نشہ، یہ سارے نشے تھے اس کے۔ ظاہر دماغ تو خراب تھا۔ اس نے کہا بھئی یہ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا
ہمیں اس قسم کی بات اس نے کی، ہمیں ہمارے یعنی کہ مردانگی کو اس نے چیلنج کیا، رہا نہیں گیا اس سے، اور بلایا اس کو، لڑکی کو اٹھوایا گیا، دوبارہ لڑکی گئی وہاں پر، اس کے بعد انہیں ٹارچر کیا، زخمی کیا، پیروں پر زخم ہے، اسی راڈ سے، جس راڈ سے بعد میں جو ہے وہ مصطفیٰ عامر کو قتل کیا گیا تھا۔ خون وہاں نکلا اس کے پیروں سے، اسے اسپتال پہنچایا گیا اپنے پالتو کے ذریعے، یعنی ملزم شیراز کے ذریعے۔ وہاں اے ایس آئی ندیم آئے تھے۔ اب ندیم جو ہے، یہ جو گزری ڈیفینس کے گزری کے جو اے ایس آئی، وہ ندیم جو ہے وہ برج کا رول ادا کرتے رہے پچھلے کئی سالوں سے، یعنی کہ جو بھی ایس ایچ او آئے گا گزری کا، اس کے تعلقات بنوانے میں جو ہے ندیم کا ہاتھ تھا۔ ندیم اصل میں ان کے خاص الخاص تھے ملزم ارمغان کے۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ اس کا ایم ایل تھا تو ایم ایل نہیں بننے دیا، اور ایم ایل پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، حالانکہ کیس ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا۔ لانے والا شیراز تھا اس وقت۔ بہرحال پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس نے لڑکی سے یہ کنفرم کرنا تھا کہ تم نے جو ہے، جب جو بھی کچھ ہوا تمہارے درمیان، یہ بات جو ہے وہ مصطفیٰ عامر تک کیسے پہنچی۔ وہ قسمیں کھاتی رہی کہ میں نے کوئی بات نہیں کی۔ یقیناً اس نے مصطفیٰ عامر سے نہیں کہا، کسی اور سے کہا ہوگا، تو اس لیے وہ کہتی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ بہرحال جو ہے وہ اس کو پھر گولی بھی دکھائی گئی کہ اگر کسی وجہ سے تمہاری گولی تمہاری کھوپڑی میں اتار دوں گا، اتنی بڑی گولی دکھائی تھی۔ یہ خود ان کے مصطفیٰ عامر کے ملزم جو ہے وہ ارمغان کے والد بھی ہمارے پروگرام میں یہ بات کہہ چکے تھے۔ بہرحال یہ ہو گیا، لڑکی چلی گئی۔ اس کے بعد جو ہے ملزم ارمغان ان کو بلاتے رہے، وہ نہیں آتے رہے۔ ان کو معلوم تھا کہ اس وقت مشتعل ہیں اور یہ کام ہو گیا ہے، تو اب جانا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر پلاننگ کے تحت جو ہے وہ بلایا اس سے 5-6 کی رات کو کہ بھئی میری نشہ ٹوٹ رہا ہے، نشہ مل نہیں رہا ہے، یہ نہیں۔ وہ چونکہ لالچی تھا مقتول، تو وہ جو ہے ایک نوگ ماشا ویڈ یا کیا جو آئس وغیرہ جو منگانی تھی، وہ ویسے تو 1.25 کا، تو انہوں نے 1.5-2 لاکھ کا منگا لیا، اور لے آئے، اس کو بھی پلایا، خود بھی پلایا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ اب یہاں ایک اور بات جو میں کرتا چلوں کہ 12 جنوری کو مارشا کی طرف سے ہی ان مقتول کی والدہ جو ہے معیزہ عامر کو یہ اطلاع دی گئی کہ تمہارا بیٹا اب دنیا میں نہیں رہا۔ یہ اطلاع انہوں نے دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو کیسے پتہ چلا؟ اس وقت کہ لڑکی کا رابطہ تھا اس سے، ملزم ارمغان سے۔ ملزم ارمغان نے کہا ہوگا کہ میں نے تمہارے پرانے یار کو جہنم پہنچا دیا ہے، یہ اس قسم کے جملے اس کو کہے گئے تھے۔ تو ظاہر ہے پھر وہی بات انہوں نے کی، والدہ سے کی، اور خود یہ لڑکی جو ہے کہتے ہیں کہ جب اس نے تعلقات ختم کیے مقتول نے، تو لڑکی اس کو دھمکی دے چکی تھی کہ میں تمہیں دوسری جہاں پہنچا دوں گی۔ یہ دھمکی دے چکی تھی اس سانحے سے بہت پہلے، جب ان کے آپس میں تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ لڑکی کو بڑا صدمہ تھا کہ یہ 4-4.5 سال تک میرے سے تعلقات تھے، اس نے تعلقات کیوں؟ وہ تو شادی کرنا چاہ رہی تھی، تعلقات خراب ہو گئے، کیونکہ لڑکی اس سے پیسے بھی لیتی تھی، فرمائشیں بھی پوری کرتی تھی، گھوما پھرا بھی کرتی تھی، کیونکہ وہ ظاہر کام کرتا تھا۔ بہرحال یہ خود مقتول کی والدہ بھی جو ہے مختلف پلیٹ فارم پر یہ سب کچھ کہہ چکی ہے کہ لڑکی مصطفیٰ عامر کو دھمکیاں دے چکی ہے اس طرح سے، اس واقعے سے پہلے۔ اب 12 جنوری کو لڑکی جو ہے وہ اس کی والدہ سے یہ ساری باتیں کرتی ہے کہ تمہارا بیٹا اب دنیا میں نہیں رہا۔ ابھی تک لاش برآمد نہیں ہوئی ہے، نہ لڑکی نے خود دیکھا ہے کہ اس کو مارا پیٹا، کچھ بھی اس کو نہیں پتا۔ یہ کہہ کہ لڑکی جو ہے وہ امریکہ ٹر جاتی ہے یا اسے بھگا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ 15 کروڑ جو ہے وہ ٹکڑے پھینکے جاتے ہیں پولیس والوں کے سامنے ان کے منہ بند کرنے کے لیے، تاکہ بھونکنا بند کر دے۔ اور یہ ان کو دھمکی بھی دے گی کسی اور جگہ سے کہ اس لڑکی کا نام جو ہے وہ اس کیس سے حذف کیا جائے، اس کا کوئی ذکر نہ کیا جائے، تذکرہ نہ کیا جائے۔ ہمارے پلیٹ فارم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پجارن جی کو کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ نام ڈسکلوز کیا۔ 15 کروڑ کا فگر بھی بتا رہا ہوں، کس نے لیے یہ بھی معلوم ہے۔ بہرحال یہ کہ نام ان کا نہیں آیا، لیکن اب یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ پورا کیس جو ہے، اس کیس کی جو گیم چینجر ہے نا، اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، یہ ملزم بھی استعمال ہو گیا، مقتول بھی استعمال ہو گیا، کام کسی اور نے کر دیا۔ یعنی پورا کا پورا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ لڑکی ہے۔ اب اسے کیسے گھیرا جائے، قانون کے فریم ورک میں اسے کیسے لایا جائے، انہوں نے تو اپنے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اب یہ ثابت کرنا جو ہے وہ پولیس کا کام ہے۔
تفتیشی افسروں کا کام ہے. اگر وہ تفتیش کرنا چاہیں تو کل پرسوں وہ جیل کسٹڈی ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ اچھا، یہ 12 جنوری کو جو ہے ان کی والدہ کو پتہ چل گیا. 25 جنوری کو فون آتا ہے خود مقتول کے والد کسٹم افسر جو ہیں عامر شجاع کے موبائل پر کہ تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے، 2 کروڑ کا جو ہے وہ تاوان مانگا انہوں نے. لڑکے کی والدہ کو پتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ نہیں رہا دنیا میں، کیونکہ لڑکی کہہ چکی ہے. اب فون کس نے کروایا؟ اب جا کر یہ بات بھی سامنے آئی کہ فون جو ہے وہ مبینہ طور پر پولیس والوں نے کروایا. شبہ کیا جا رہا ہے خود ملزم کے رشتے کے چچا پر کہ انہوں نے فون اس لیے کروایا کہ ساؤتھ سے یہ کیس جو ہے وہ ان کے ڈی آئی جی کے چین آف کمانڈ میں چلے تاکہ وہ اپنے رشتے کے بھتیجے کو جو ہے وہ بچانے میں کامیاب ہو سکے، انہیں سہولت کاری کر سکے. سہولت کاری کیا کر سکیں، بچا کیا سکے؟ رشتہ کون سا ہے؟ صرف پیسہ لینا ہے. 350 بٹ کوائن کا معاملہ ہے. رشوت لے رہے ہیں، باپ بھی اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں، رشتے کے چچا بھی اسی چکر میں لگے ہیں. لڑکا اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہے. اب واردات تو انہوں نے کر دی، اغوا قتل ہو چکا ہے. اب لڑکا جو ہے یہ ملزم اس کردو کیوں کیا؟ یہ شیراز جو ہے وہ کھل کے بات نہیں کر رہا ہے، لیکن ادھر ادھر جیل جا کے جو بھی گفتگو یہاں ہوئی لوگوں سے، پولیس والوں سے، وہ دبے لفظ میں کہتا ہے کہ ملزم جو ہے وہ ڈراؤنے خواب اس کو آ رہے تھے. اس واردات کے بعد بنگلے میں تنہا تھا، ڈراؤنے خواب آ رہے تھے اور کہہ رہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ مصطفیٰ عامر کی روح جو ہے وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی اور مجھے جو ہے وہ کھا جائے گی. مجھے خواب میں بھی آ رہا ہے، سامنے بھی نظر آ رہا ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے دوست بن کر جو ہے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا. تو وہ رات کو سو نہیں سکا، گولیاں کھاتا رہا، نشہ کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس کا نشہ حرام ہو جاتا تھا. وہی اس کے ذہن پر سوار تھا. مصطفیٰ عامر اسے ڈرا رہا تھا، بھوت بن کر اس کا پیچھا کر رہا تھا. یہ شیراز جو ہے یہ دبے لفظوں میں یہی دوستوں سے ادھر ادھر کہہ رہا ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کردو چلا گیا، لاہور گیا. لاہور میں ان کا کوئی دوست ہے اور وہاں کہتے ہیں مجھے ٹیلی فون کر کے بلایا کہ تم یہاں بائی ٹرین آ جاؤ. پھر وہ لاہور، وہ ایڈریس پورا نہیں بتایا کہاں ٹھہرا ہوا تھا، صرف لبرٹی مارکیٹ کا جو چوک ہے وہاں انہوں نے بلایا. پھر وہاں ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے کسی دوست کی بھی، اور وہاں کھانا وانا کھایا. اور اس کے بعد یہ پھر اس کردو گئے. اس کردو کے بنگلے میں یہ 5 دن ان رہے اور وہاں پر بھی یہ یہی کہتا رہا کہ یہ بہت کچھ ہو گیا ہے اور اب یہ جو ہے وہ اس کی روح جو ہے وہ میرا پیچھا کر رہی ہے اور مجھے جو ہے پریشان کر رہی ہے. وہاں کیسے کسی عامل سے بھی انہوں نے رابطہ کیا، ان سے بھی جو ہے وہ دم درود بھی اپنے اوپر کرواتے رہے. یہ سب کچھ شیراز نے دبے لفظوں میں جو ہے وہ کہہ دیا ہے. بعد میں جو ہے وہ پھر وہاں سے جو ہے وہ لال رنگ کی اسی گاڑی میں جو ہے وہ اسلام آباد سے پھر یہ کراچی آئے. اس سے پہلے جو ہے وہ لاہور سے جو ہے وہ اس کو بھجوا دیا تھا، کس کو کیا نام ہے، ملزم شیراز کو، کہ تم پہلے جاؤ کراچی، ذرا دیکھ کے آؤ کہ کیا پوزیشن ہے. جب وہ کراچی آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو فون کیا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہے ہم پر کہ ہم نے کچھ کیا ہے، کسی کو کچھ نہیں ہے، معاملہ بالکل جو کتو میں ملتا ہے، معاملہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، معاملہ حل ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا. لوگ بھول گئے ہیں مصطفیٰ عامر کو کہ کون تھا مصطفیٰ عامر. اور وہاں لاہور میں اپنے دوست سے بھی کہا کہ یار وہ ہمارا ایک دوست تھا نا مصطفیٰ عامر، اس کو کسی نے مار دیا یار، اغوا کر لیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اس قسم کی بات کی اپنے اس لاہور والے دوست سے. بعد میں جو ہے وہ شیراز کراچی آتا ہے. شیراز بعد میں جب کہتا ہے کہ کچھ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر شیراز جو ہے وہ دوبارہ جاتا ہے اسکردو. اور اس کے بعد یہ ہے جو ہے وہ جو لال رنگ کی گاڑی کا میں نے ذکر کیا تھا، اس لال رنگ کی جو ریپٹر ہے، اس میں پھر یہ جو ہے وہاں سے اسلام آباد سے جو ہے پھر یہ کراچی آئے، جو کہ اس وقت غائب ہے. اب پولیس میں کیا کہوں، پولیس نے، آپ یقین جانیے کہ جو کراچی پولیس ہے، سندھ پولیس ہے، جس طرح کی تفتیش وہ کسی بیٹری چور سے کرتی ہے، کسی جیب کترے سے کرتی ہے، کسی 2 پوا چرس لے جانے والے سے کرتی ہے، یا 2 پوا جو ہے 2 کیا نام ہے ادہ لے جانے والے شراب کی بوتلیں ان سے کرتی ہے، گٹکا ماؤں والوں سے کرتی ہے، اس طرح کی تفتیش سے بھی جو ہے خود ارمغان کو نہیں گزارا گیا. یعنی تفتیش کسی نے ان سے کی نہیں.
وی آئی پی طریقے سے اسے رکھا گیا ہے. کتنے دن گزر گئے, رونا رو رہے تھے کہ جج نے ہمیں ریمانڈ نہیں دیا, جج نے ریمانڈ نہیں دیا, تو تم لوگوں نے ریمانڈ لے کے کون سا کارنامہ سر انجام دیا, کیا آئی جی صحیح تو کہہ رہا ہے کہ کیس کا تم لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. کیس کا کیا تم لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا, اس میں کچھ بھی تو نہیں کیا تم لوگوں نے, کوئی چین آف ایویڈنس تو تم نے بنائی نہیں ہے. یعنی جو میجر اکیوز ہے اس کی نشاندہی پر کیا ریکوری آپ نے کی, کس کو سزا دلانا چاہتے ہو آپ, ارمغان کو یا شیراز کو؟ شیراز تو اس کا پالتو ہے, شیراز نے جو بھی کچھ کیا وہ خود ملزم کے کہنے پر کیا. شیراز کی کون سی دشمنی تھی کہنے میں مصطفیٰ عامر سے؟ اس کے کیا تعلقات خراب تھے مصطفیٰ عامر سے؟ وہ تو ان کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا, جھگڑا ان کا تھا, وہ تو ایک ملازم کے طور پر استعمال ہو گیا. اب اس پر جو ہے سارا مدعا ڈال دیا گیا ہے. لڑکی کو بچانے کے لیے 2 نئی لڑکیوں کی انٹری ڈال دی, وہاں اس لڑکی کو بچا رہا ہے, یہاں پر ارمغان کو بچا رہے ہیں. اور قربانی کا بکرا جو ہے جہاں وہ روما کو بنایا جا رہا ہے, وہاں پر جو ہے شیراز کو بنایا جا رہا ہے. شیراز پہلے اپنے بیان سے مکر گیا, جی میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, مجھے پہ تو کن پٹی پر پسٹل رکھ کر جو ہے مجھ سے سارا کچھ کروایا گیا, وہ تو یہ کہہ رہا ہے. یہ کیس کس طرف جا رہا ہے؟ کیس کا تو پوری طریقے سے انہوں نے مابین ایک کر دی ہے. میں ان للہ و انا الیہ راجعون اس کراچی پولیس پر پڑھوں, اس کیس پر پڑھوں, کس پر پڑھوں, سندھ حکومت پر پڑھوں, اس کیس کا بالکل بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. اب کل پرسوں وہ جیل کسٹڈی ہو جائے گی, چیپٹر کلوز ہو گیا, پھر آپ چالان کر دو گے, ختم ہو گیا. 4 5 6 پیشیوں میں جو ہے وہ کیس دعا بن کر اڑ جائے گا, کیونکہ سارا کا سارا مدعا جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ شیراز پر ڈال دیا ہے, جو کہ ملزم ضرور ہے لیکن مین ملزم نہیں ہے. وہ ساری نشاندہیاں اس پر آپ نے کر دی, برآمدگی اس سے آپ نے ظاہر کر دی. تو اس کو کیا آپ ماموں بنا کے آپ نے رکھا تھا؟ کچھ سسرالی رشتہ دار تھا آپ کا, مانا کہ اس انسپکٹر کا یہ رشتے کا بھتیجا یا بھانجا ہے, بھتیجا ہے اس کا, لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ نے پوری کی پوری پولیس کمپرومائز ہو گئی ہے. سب نے پیسے کھائے اس میں, کیا وہ تو پیسوں کے لیے کام کرے, کیا آپ نے پیسے کھائیں یا کوئی اوپر سے پریشر ہے آپ پر, کوئی دباؤ ہے کہ اس پر آپ نے کوئی کارروائی نہیں کرنی ہے؟ شرم کی بات ہے سندھ پولیس کے لیے, کراچی پولیس کے لیے. آئی جی سندھ کا اس پر جو ریئیکٹ ہے وہ قابل تعریف ہے, انہوں نے بہت صحیح ریئیکٹ کیا ہے. اور وہ کہہ چکے ہیں خود ڈی آئی جی سی آئی او کہ میں تمہیں اس وقت تبدیل نہیں کر سکتا, میں چاہتا ہوں لیکن اس وقت اگر میں تبدیل کروں گا تو کیس پر بہت ہی برا اثر پڑے گا. تو وہ تو اس وقت برداشت کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ کیس کی انہوں نے ماں بین ایک کر دی ہے. کیس چالان ہونے کے لائق ہی نہیں ہے, قابل ہی نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا را اس کیس کو جو ہے راجہ عمر خطاب کے حوالے کرو. خدا کی قسم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. کسی کا باپ بھی جو ہے پھر اس ملزموں کو جو ہے وہ پھانسی کے پندے سے جو ہے نہیں نکال سکتا. اگر آپ کیس کی تفتیش جو ہے راجہ عمر خطاب کے حوالے کریں, آپ کیس کی تفتیش جو ہے سلیم اللہ قریشی کے حوالے کریں, یہ وہ لوگ ہیں پولیس کے, وہ ہیرے جواہرات ہیں جن کے دم سے جو ہے پولیس کا تفتیشی نظام آج تک قائم اور دائم ہے. ان کے حوالے کرو. کوئی مائی کا لال جو ہے بڑے سے بڑا آندھی طوفان آ جائے, ان ملزموں کو جنہوں نے قتل کیا, ایک ناحق خون کیا ہے, ان کے ساتھ اس قسم کی رعایت شرم کی بات ہے. پولیس کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ملزم آپ کے پاس ہے, آلہ قتل آپ کے پاس ہے, سب کچھ تو آپ کے پاس ہے. یہ کوئی انٹریس کیس تو نہیں رہا. بھئی کیس انٹریس ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ابھی ہم کو سراغ لگا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. سب کچھ آپ کے پاس ہے, ملزم بھی ہے, آلہ قتل بھی ہے, لاش برآمد ہو چکی ہے. اب تو صرف آپ نے اس کو ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے, ان کو جوڑنا ہے آپس میں, آپ نے ایک کاغذی کارروائی کرنی ہے, آپ نے اس کو چالان کرنا ہے, ان کو سزا دلانی ہے. آپ نے اتنا کام بھی اگر آپ نہیں کر سکتے تو لعنت اتنے بڑے تفتیشی نظام پر. کہاں کھڑی آپ کی سندھ پولیس, کہاں کھڑی ہے؟ آئی جی صاحب, یہ پولیس کی عزت کا معاملہ ہے. یہ کیس پولیس کے لیے ایک چیلنج والا کیس بن چکا ہے. خدا را سندھ پولیس کو جو ہے وہ تباہ اور برباد ہونے سے بچائیں. اس کیس کو اپنی انا کا مسئلہ بنائیں. اس کیس میں ملوث ملزموں کو قرار واقعی سزا دلائیں. اس سے قطع تعلق کہ کون کتنا بااثر ہے, کس کے پیچھے کون کھڑا ہے. انصاف اور قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہی ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں درس دیتا ہے. تو یہ تو ایک بے گناہ جو ہے وہ قتل ہوا ہے. ملزم موجود ہے, ملزم نے ابھی تک اعتراف ہی نہیں کیا ہے, پولیس کی کسٹڈی میں ہے, لیکن چونکہ تفتیشی مرحلے سے نہیں گزرا ہے, نہیں گزارا جا رہا ہے, پیسے لیے جا رہے ہیں, اسے نوازا جا رہا ہے.
ये तो था नाज़रीन ये केस में जो नया मोड़ है जिस पर मैंने ये इतनी लंबी चौड़ी बात की। अब गिजरी थाने का जो साबिका एसएचओ है तनवीर मुराद, वो शामिल तफ्तीश होते होते रह गए। क्यों होते होते रह गए? क्योंकि जब उन्हें बिठाया गया तो एक साबिका एसएसपी साउथ का और एक दूसरे डीआईजी का फ़ोन आया उनके लिए, उन्हें छुड़वाया गया। उन्होंने जो है 55 लाख रुपया महीना लेते रहे, 7-8 महीने रहे वहाँ पर, तो तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए उससे उन्होंने बटोर लिए थे मुबैन तौर पर, और उनके उल्टे सीधे काम भी करते रहे। और उन्होंने जो है कहते हैं इनसे एक गारंटी कार है, पता नहीं क्या नाम है इनका, कैमरी की नई कोई मॉडल की, 93-95 लाख रुपए मालियत की, वो भी तोहफतन इन्हें दिए। तोहफे में लोग खामखा तो तोहफा नहीं देते, कोई ना कोई बड़ा काम किया होता है तो तोहफा मिलता है। तो तनवीर मुराद साहब ने जो है बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, तो उन्हें ये तोहफे दिए। और इसमें एक एएसआई जो है नदीम, वो जो है ब्रिज का रोल प्ले करता है। नदीम जो है वो गिजरी थाने में है बड़े अरसे से, और जो भी नया एसएचओ आता है वो उसका राब्ता करवाता है खुद मुलजिम अरमगान से। अरमगान के घर में पार्टियां होती है, वहाँ जो है लोगों की आमदरफ्त होती है, तो उसे थोड़ी सी पुलिस वालों की जो है वो ज़रूरत होती है कि पुलिस वाले उसे देख के सलूट करें, उसको देख के जो है वो आगे पीछे उसके घूमते रहें, ताकि उन लोगों को पता लगे ये कोई मिनिस्टर जा रहा है। यानी वो एक तरीके से सरकारी तौर पर मिनिस्टर का प्रोटोकॉल जो है वो इंजॉय करने का आदी रहा है। और ये जो है खुद साबिका एसएचओ गिजरी जो है वो जब भी कहते हैं कि वो गुजरा करते थे माँ बदौलत यानी कि मुलजिम अरमगान, तो उनके आने की इत्तला मिलती थी और उनके आगे पीछे मोबाइल गिजरी थाने की 2-2 4-4 मोबाइलें गुजरा करती थी उन्हें अपने हदूद से गुजारने के लिए। और उसके एवज जो है उन्हें महीने के मुबैना तौर पर 55 लाख रुपए दिए जाते थे, और उसी कीमत में उन्हें एक नई कार भी तोहफतन दी थी। ये अब बात सामने आई है, और ख़ुद वीडियो मौजूद है उनके पास, सीआईए के पास, कि ये कितनी दफ़ा वहाँ पर जाते रहे हैं। वो जो उनका डब्बा चलता रहा, उनके डब्बे को भी जो है ये किसी न किसी तरीके से जो है वो बचाते रहें। अब इत्तला ये भी मिली है कि एक पूरी बिल्डिंग है गिजरी के इलाके में, ये कमर्शियल 9th पे या 10th जो है वो, वहाँ पर कोई है एक पूरी बिल्डिंग जहाँ पर इनका एक कॉल सेंटर चला करता था। वो अब ट्रेस कर रहे हैं कि कहाँ है, वो कहते हैं बंद हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस या एफआईए वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। पुलिस और एफआईए जो है वो उस बिल्डिंग को जो है वो अब तलाश कर रही है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, अमेरिका की जो एफबीआई है वो ये इंक्वायरी इस वक्त कर रही है कि आखिर क्या वजह है कि मुलजिम के वालिद अरमगान जो है वो बार बार जो है वो अपने ठिकाने तब्दील करते रहे हैं। वो कभी जो है वो यूनियन प्लेस ब्लूम फील्ड में भी रहे हैं, इस तरीके से जो है ख़ुद बीसोनेट कोई स्ट्रीट है ह्यूस्टन, वहाँ भी रह चुके हैं। इस तरीके से जो है ये ख़ुद एब्रन ग्रो है कोई सर्किल है, ये भी मिस्सौरी सिटी है टेक्सास में, वहाँ भी रह चुके हैं। इस तरीके से जो है ये रह चुके हैं ख़ुद बेलरी बुलेवार्ड ह्यूस्टन भी रह चुके हैं। इस तरीके से जो है ये ख़ुद मेर्सर लूप जर्सी में भी रह चुके हैं, जर्सी सिटी में भी रह चुके हैं। इस तरीके से जो है ये वैन स्ट्रीट जर्सी रह चुके हैं। इस तरीके से ये टेरेंटन स्ट्रीट जर्सी रह चुके हैं। इस तरीके से जो है ये मेर्सलिस क्रेसेंट है, ये जर्सी सिटी यहाँ रह चुके हैं। इस तरीके से जो है ये बेनोनी कोई है जगह, वहाँ रह चुके हैं। तो ये बहुत जगह जो है ये एड्रेस अपने तब्दील करते रहे। इसकी क्या वजह है ये भी हो रही है, और इसके जो रिश्तेदार हैं वो भी सामने आए हैं। कोई ये लुबना कुरैशी कौन है, जावेद कुरैशी कौन है, इस तरीके से जो है ये हसैन कुरैशी के नाम आए हैं, कामरान कुरैशी के रिश्तेदार बताए जाते हैं। इस तरीके से सना कुरैशी हैं, हसीन कुरैशी हैं। ये सब अब इस वक्त इंक्वायरियाँ इनकी चल पड़ी, क्योंकि 2 मुल्कों की जो सरजमीन है खुद यूके की और यूएसए की, वो जो है इनके जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में और ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें जो है वो इस्तेमाल हुई। दूसरा जो वहाँ का डेटा इन्होंने जो है वो बाय किया था, उस डेटा के ज़रिए जो इन्होंने डिजिटल डकैतियाँ की हैं कराची में बैठकर कॉल सेंटर चलाने की सूरत में, उसमें जितना भी इन्होंने जो पैसे निकाले हैं, लूट मार जो की है, उसकी जो है वहाँ की इंश्योरेंस कंपनियाँ चूँकि पे कर चुकी हैं अपने क्लाइंट को। अब इंश्योरेंस कंपनियों की तहरीरी शिकायत पर जो है वो
اس کمپنیوں کے خلاف جو ہے وہ اب بہت ہی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ انکوائریوں کے شروع کیے جانے کی اطلاع ملی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں کہ خود ملزم کے والد جو ہے وہ آتاب میں آ سکتے ہیں، کسی بھی وقت جو ہے وہ زد میں آ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جن دو ملازمین کے 164 کے بیان کروائے ہیں پولیس نے ان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، یعنی کہ انہیں بجائے کہ پولیس گارڈ میں رکھا جاتا جب تک کہ یہ کیس چل رہا ہے، کہ اتنے اہم ملزموں کے خلاف، ہائی پروفائل کیس کے ملزموں کے خلاف انہوں نے بیان دیا ہے، ان کا جو ہے گناؤنا چہرہ بے نقاب کیا، ان کے قتل اور اغوا کے کیس کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ کیس آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن اتنے اہم ملزموں کے ساتھ گواہوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک پولیس کی جانب سے ہونا چاہیے تھا، وہ سلوک نہیں کیا، بلکہ انہیں بے یار مددگار چھوڑ کر انہیں ان کے آبائی گاؤں بھجوا دیا گیا، جس کے بعد سے کہتے ہیں کہ خود ملزم کے والد جو ہے وہ بھی غائب ہیں اس لال رنگ کی جو ہے وہ ریپٹر کو لے کر۔ اب ظاہر ہے کہ اب ان دونوں چشمدید گواہوں کے، جن کا 164 ہو چکا ہے، ان کی بھی زندگیاں جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس پر بھی آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو جو ہے وہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر کسی کو جو ہے وہ ہمارے ان اطلاعات جو پجارن جی نے پہنچائی ہیں، اگر کوئی تحفظات ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اطلاعات جو ہے وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی، محض میں نے یا میری نمائندہ نے سنسنی پھیلانے کے لیے جو ہے وہ سستی شہرت کے لیے یہ انشن قسم کے انکشافات کیے، تو وہ اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات جو ہے وہ کمنٹس کے ذریعے، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے یا وائس میسج کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے رابطے کا نمبر 4168573283۔ ہمارے پروگراموں کا مقصد خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری، کسی کی کردار کشی کرنا نہیں، صرف اور صرف جو ہے وہ حقائق کو منظر عام پر لانا ہے۔ یقیناً حقائق جب منظر عام پر آتے ہیں تو متاثرہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، اپنی جانب بڑھتی ہوئی موت کو دیکھ کر وہ بھی پھر گھبرا بھی جاتے ہیں، اور پھر اس کے ذمہ واروں کے خلاف وہ کارروائی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے پروگراموں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو اپنے جو ہے وہ جذبات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، ان کے خیالات، ان کا موقف بھی ہم منوان اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ